آپ کی حکومت جس کے سہاروں پہ چل رہے جو اشارے آپ کر رہے ہیں, پی ٹی آئی تو چھوڑو, عمران خان کے بغیر تو پاکستان کا تصور بھی ناممکن ہو گیا. کیا توہین عدالت کے کیسز پہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے یا عدلیہ سے ٹکر لینی مناسب ہے؟ نہیں, ہم کسی بھی صورت میں عدلیہ کے ساتھ ٹکر لینے کی ہم اس میں احتیاط کریں گے. ایک بات کلیئر ہے کہ ہم عدالتوں کے ساتھ کوئی ٹکر لینا نہیں چاہتے. چیٹ کی ڈیسیجن نہیں تھی, یہ خان صاحب کی اکیلی ڈیسیجن تھی. سائفر آپ نے پڑھا, سائفر آپ کے پاس تھا, آپ نے آرمی چیف کو اور چیف جسٹس کو بھی تھا. سائفر میں ایڈریس کون شخص تھا؟ مطلب ایک چوچو کا مربع ہے. ایبسولوٹلی ناٹ کہا کہ ہم جو ہے نا اپنے ملک میں اپنے فیصلے خود کریں گے. یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے میں ہوں وقار بقا اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. نواز شریف صاحب کو ہم نے دیکھا, وہ اپنے جلسوں میں کہتے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو انہیں چلنے نہیں دیتے, کچھ لوگ ہیں جو جمہوریت کے دشمن ہیں. اب عمران خان بھی کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. ایکچولی میں یہ لوگ کون ہیں اور یہ جمہوریت کو کیوں نہیں چلنے دے رہے؟ دیکھیے, جو ہمارا عمل جو بالکل کلیئر ہے, ہم جو کہتے ہیں کہ رجیم چینج ایک بہت بڑی سازش کے تحت ہوئی, اور بنیادی طور پر ہم نے کیٹیگری کے لیے ایک اپنے ملک کے خاطر, اپنے ملک کے لیے ایک ہم نے اسٹینڈ لیا کہ پاکستان نہ کسی ملک کے اندر جو ہے مداخلت کرے گا, نہ کسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ پاکستان کے اندر مداخلت کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم رشیا کے ساتھ جو ہے نا تیل کی ڈیل کرنا چاہتے ہیں, اس کی وجہ سے بلاک چینج کا جو آپ پہ الزام لگا کہ یہ بلاک چینج ہو رہا ہے. ہاں بالکل. تو اس میں ہماری جو سب کچھ جو ہے تو اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ متحرک ہوئی, اور انہوں نے ہمارے خلاف سازش شروع کی. اور اس سازش میں ہمارے یہاں کی جو ہے نا پی ڈی ایم وہ اس کا مین اسٹیک ہولڈر بنے. انہوں نے جو ہے نا اس میں پورا رول پلے کیا. یعنی سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا, اس کی وہ اقلیتی جماعت ہے, اس کے پاس اکثریت نہیں ہے, وہ آگے پیچھے کچھ ہم سے کٹ کر کے کچھ جو ہے نا مختلف ہماری جو پرانی لائز ہے اس کو اکٹھا کر کے, اور مطلب ایک چوچو کا مربع ہے. ٹھیک ہے. اور برائے نام اس کی اکثریت ہے, اور اس کے ہاتھ میں جو نا یہ اقتدار دیا گیا ہے, جو اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے, اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ ایک مذاق ہے. اور ہم تو سادہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے رجیم چینج کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے, تو آئے عوام کے پاس جائیں, عوام سے فریش مینڈیٹ لیں. اگر عوام ہمیں مینڈیٹ دیتی ہے تو ہمیں حق ہے, اگر آپ کو دیتی تو ہم آپ کو بھی چھوڑیں گے. لیکن ہم اس طرح جو ایک مائنارٹی حکومت ہے, اسمبلی میں اس کی اکثریت نہیں ہے, اس وقت جو ہے نا 135 MNAs اسمبلی سے باہر ہے, اور یہ اسمبلی چلانا اور یہ حکومت چلانا ٹوٹلی غیر قانونی ہے, انلیگل ہے. اور ان لوگوں نے ایک انلیگل طریقے سے ایک سازش کے ذریعے یہ گورنمنٹ سنبھالنے کی کوشش کی. اور جو بھی سر آپ نے کہا کہ بیرونی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اثر انداز ہوئی, کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا حصہ بنی یا نہیں؟ دیکھیے, اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں محتاط ہو کے بات کرنی پڑے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو کردار ہیں وہ عوام کے سامنے, عوام سمجھتے ہیں کہ اس میں کون کردار ہے. عمران خان نے کل کہا کہ کچھ مجھے دیوار سے نہ لگائیں, میں نہیں تو ان 4 لوگوں کے نام لے لوں گا. تو یہ کوڈ ورڈ میں کس کو کہہ رہے ہیں, کس کو بتا رہے ہیں کہ 4 لوگوں کے نام لے لوں گا؟ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ وہ خان صاحب سے پوچھے نا. نہیں, پھر بھی کوئی آپ کو پتا ہوگا, آپ ان کے مین لوگوں میں شامل ہیں, مگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں یا کوئی پولیٹیشینز ہیں؟ کوئی آئی ڈونٹ نو وہ کون ہیں, اس کا کیا خیال ہے, ہمارے ساتھ یہ نہیں شیئر کیا گیا. لیکن میں ایک بات بالکل کیٹیگری کہتا ہوں, دیکھیں یہ ملک اس طرح نہیں چلتا. ایک مائنارٹی حکومت کو جس طرح سپورٹ مل رہی ہے, اور جس طرح وہ تشدد کر رہے ہیں, جس طرح وہ اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں, ناجائز کیس کر رہے ہیں, اور ایک ایسے آدمی کے اوپر وہ دہشت گردی کی کیس کر رہے ہیں جس نے اس ملک کے لیے بہت بڑا نام کمایا, عزت کمایا, شوکت خانم اسپتال بنائی, اس ملک کے لیے اس کا جینا مرنا اس ملک کے لیے ہے, اس کے خلاف اس قسم کی بہت افسوس ہے. اس طرح اگر آپ کوئی کریں گے, اور اس نے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو تمام ملک کی نمائندگی کرتی ہے, جس میں بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا سے لے کے کراچی, سندھ اور پنجاب, کشمیر, گلگت بلتستان, تمام قومیتیں, تمام صوبے کی نمائندگی ہے, اس پارٹی کو دیوار سے لگانا
یہ جو ہے اس ملک کے خلاف سازش ہے. سر ہم نے دیکھا ماضی میں بھی جس طرح سے جو بھی جماعت ہے اگر وہ گورنمنٹ میں آ کے پکڑ دگڑ کرتی ہے, انتقامی کارروائیاں کرتی ہے, تو وہ ان کا آخری وقت گزرا ہوتا ہے اور ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے جب وہ پکڑ دگڑ کرتی ہیں. یہ بتا دیں کہ کیا اس سے پہلے بھی بیرونی طاقتیں پاکستانی سیاست پہ اثر انداز ہوئیں اور پاکستانی سیاستدان چپ رہے, یا یہ صرف آپ کے دور میں ہوا اور پی ٹی آئی کے خلاف آپریشن ہوا, یا اس سے پہلے بھی کسی کے خلاف اس طرح کی کوئی؟ دیکھیں, جب کوئی اپنے ملک کے مفاد کے لیے بات کیا, کس نے, بھٹو نے بھی کیا, بھٹو کے ساتھ بھی یہی ہوا. ہم تو صرف, ہمارا موقف بالکل واضح ہے, ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے. آپ ملک کی خود مختاری چاہتے ہیں, ہم برابری کی خود سطح پہ مختاری چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی انٹرفیئرنس نہ کرے, ہمیں کوئی ڈکٹیشن نہ دے, ہمیں کوئی غلام نہ سمجھے, ہمیں ایک برابر کی شہری سمجھے. ہم جو ہے نا, ہمیں ان حقوق سے نہ محروم کیا جائے جو کہ عوام کو امریکہ میں حاصل ہے, یا جو ہے نا ادھر, کہ وہ اپنی سب کچھ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, لیکن اور اگر ہم اپنے مفاد میں فیصلہ کریں تو ہمارے خلاف جو ہے نا, بہرحال ہم مزید یہ برداشت نہیں کرتے. ہم نے افغانستان میں بہت سپورٹ کیا امریکہ کو, اب ہم کسی صورت میں کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا, بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا آپ بہتر جانتے ہیں. عمران خان کو تھریٹس ہیں, تھریٹ لیٹر جاری ہو چکا ہے, یہ تھریٹ کس کی طرف سے اور تھریٹ لیٹر جاری ہوا ہے, یہ کون لوگ ہیں پیچھے جن کی وجہ سے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, اور کیوں خطرہ ہے؟ دیکھو, نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کا ایک مقبول ترین لیڈر جو قائد اعظم کے بعد جو ہے نا ایک بہت بڑا لیڈر آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لیڈر جس نے اپنے ملک کی آزادی کی بات کی, حقیقی آزادی کی بات کی, اور جس نے اپنے ملک کی ساورنٹی کی بات کی کہ ہم اس ملک میں کسی طور پر جو ہے نا کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے, اور جو اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا کہ ہم جو ہے نا اپنے ملک میں اپنے فیصلے خود کریں گے. یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے, اس پہ بھی بیرونی طاقتیں شامل ہیں پوری دنیا میں جو چیزیں ہیں, رجیم چینج, انٹرنل فورسز اور ایکسٹرنل فورسز دونوں شامل ہیں. رجیم چینج کی رات بڑی دلچسپ تھی, اور اس رات اگر پریشر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ آپ پہ تھا. آپ کا چیمبر میں لوگوں کا آنا جانا, کبھی آپ باہر جا رہے ہیں, کبھی لوگ اندر آ رہے ہیں, آپ کو ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں. جاوید چودھری نے لکھا عمران خان اس معاملے کو ڈریگ کرنا چاہ رہے تھے, مگر اسد کیسر ڈر گئے تھے. ان کے ڈر کی وجہ سے اس رات عمران خان کو ہینڈز اپ کرنا پڑا اور گورنمنٹ چھوڑنی پڑی, ورنہ تو یہ معاملہ آگے بڑھتا اور آگے جاتا. اچھا, 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ جو چودھری کی اسٹیٹمنٹ کی تو آفیشلی ہمارے پارٹی کی اسپوکس پرسن نے وضاحت کی ہے اور اس نے ڈینائی کیا ہے. وہ آپ کے نوٹس میں ہوگا. اگر آپ کو اس کی خبر معلوم ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا فواد نے اس کا وہ دیا ہے. اور میں آپ سے نمبر 2 یہ ہے کہ میں ایک بات بتاؤں کہ مجھے کبھی بھی, میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ مجھے عمران خان نے نہیں کہا کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں. اس نے مجھے کہا کہ پوری ڈیبیٹ کرے اس کے اوپر, اور جو قانون کے مطابق وہ کرے. 12 بجے تک آپ جو ہے نا یہ کارروائی مکمل کر کے ووٹنگ کروا دیں. سائفر آپ نے پڑھا, سائفر آپ کے پاس تھا, آپ نے آرمی چیف کو اور چیف جسٹس کو بھیجا. سائفر میں ایڈریس کون شخص تھا؟ یہ تو سائفر میں تو ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ خان صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے. نہیں, ایڈریس کس کو کیا گیا تھا, لیٹر لکھا کس کے لیے, وہ سائفر کس کے نام پہ لکھا گیا تھا؟ کیونکہ ارشد شریف کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ پتہ کریں کہ وہ جو پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے ان کے نام پہ تو نہیں تھا. وہ تو کتاب نہیں تھا, نہ تو وہ فوراً منسٹر کے نام پہ. یہ نہیں ہوتا. سائفر ہوتا ہے کہ جو ڈبیٹ ڈسکشن ہو جاتی ہے نا اس میٹنگ کی, اس کے منٹس ہوتے ہیں. وہ منٹس جو ہے نا, چونکہ وہ اس نے جو اس کو کہا کہ اچھا یہ بتائیں نا کہ یہ تم لوگ جو ہے نا کیا رشیا کے ساتھ تعلقات چاہتے ہو. خان ادھر چائنا بھی گیا تو ادھر پیوٹن سے ملاقات چھائی, ادھر ملاقات نہیں ہوئی تو پھر خان جو ہے نا ادھر رشیا گیا اور ادھر اس کی بلاک چینج کا ایک, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ یہ اسٹیٹ کی ڈیسیجن نہیں تھی, یہ خان صاحب کی اکیلی ڈیسیجن تھی, حالانکہ یہ اسٹیٹ کی ڈیسیجن تھی. تو وہ سارے اسپرٹس میں اور کیا مقبول جان صاحب کہتے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگ جو ہے نا یہ اس کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پھر ہم آپ کو مطلب کوئی, ہم پاکستان کے خلاف کوئی نہیں کریں گے, ہم آپ کو معاف کر لیں گے. لیکن اگر یہ رہتا ہے تو پھر اس کی سیریس کنسیکوینسز آپ کو فیس کرنے. سر میرا جو سوال تھا کہ اوریا مقبول جان صاحب نے, پہلے ارشد شریف صاحب نے کہا کہ پتہ کریں کس نے لکھا ہے, اوریا مقبول جان صاحب نے یہ مجھے بتایا ہے کہ ایک اتاشی ہوتا ہے جو امبیسی میں, ہر امبیسی میں ہوتا ہے, اس اتاشی کے کسی باس کو ایڈریس کیا گیا تھا. کیا یہ درست ہے معاملہ؟ نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی ایک میٹنگ منٹس تھی, اس میں ایڈریس کوئی نہیں تھا. ایڈریس کوئی نہیں تھا, یہ میٹنگ منٹس تھی. سر آپ کے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, کوئی معاملات چل رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں, کوئی نہیں.
یعنی اس وقت عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں مزید خطرناک ہو چکا ہوں، وہ کس کو کہہ رہے ہیں اور کیا وہ مزاحمت کی طرف آ رہے ہیں؟ دیکھو مزاحمت تو ہم کر رہے ہیں، اور اگر آپ ہمیں دیوار سے لگائیں تو پھر ہر حد تک جا سکتا ہے، اور لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا اس ملک کی سب سے مقبول پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ہمارے خلاف انشاءاللہ تعالی یہ جتنا بھی کریں گے یہ ناکام ہوں گے، اور ہمارا راستہ یہ نہیں روک سکتے، ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو ایک ٹون میں مطلب 500 کروڑ جو ہے نا لوگوں نے دی، یعنی 5 ارب روپے دیے ہیں، اور ابھی روزانہ جو ہے نا اتنے فنڈز اس میں آ رہے ہیں کہ یہ مطلب دنیا کا ایک نو ڈاؤٹ کہ عمران خان پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے ہسپتال بنائے اور دیگر چیزیں، مگر اس وقت لوگ پیسے بھی دیتے ہیں اور لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت کیسز کھولے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف، مختلف کیسز ہیں، توہین عدالت، دہشت گردی اور دیگر۔ کیا توہین عدالت کی کیسز پہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے اور حالات سازگار کرنے چاہیے، یا عدلیہ سے ٹکر لینی مناسب ہے ان کے؟ نہیں، ہم کسی بھی صورت میں عدلیہ کے ساتھ ٹکر لینے کی خان صاحب تو لے رہے ہیں۔ نہیں، وہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے اندرون ڈسکشن ہوتی ہے، ہم اس میں احتیاط کریں گے اور اپنی قانونی مشیروں کے مشورے سے کوئی اسٹیٹمنٹ دیں گے، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ ہم عدالتوں کے ساتھ کوئی ٹکر لینا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں، اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ ان کو آفر کی گئی تھی کہ عمران خان کی جگہ آپ کا نام ہے اور 2 اور نام ہے، مگر اسد عمر صاحب نے ڈینائی کیا ہے۔ کیا اب مائنس عمران خان کا کوئی فارمولہ چل رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ عمران خان کو مائنس کر دیں تو پی ٹی آئی ایکسیپٹیبل ہے؟ دیکھیں، عمران خان کے علاوہ تو پی ٹی آئی کی کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ عمران خان تو اس کے ماں باپ دونوں ہیں، عمران خان کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا یا سب کچھ کیا ہوا ہے، اور وہ ایک مقبول مطلب پی ٹی آئی تو چھوڑو، عمران خان کے بغیر تو پاکستان کا تصور بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام دیا ہے، پاکستان کے لیے اس نے عزت کمائی، پاکستان کے لیے اس نے جو ہے نا جو ایک اتنا سٹینڈ لیا، اپنا پرائم منسٹر قربان کی۔ اگر وہ امریکہ کو یہ نہ کہتے، ایبسولوٹلی نہ کہتے، یا اس کے خلاف کوئی اس قسم کی وہ مضبوط بات نہ کرتے، وہ یہ ہم جو آزاد خارجہ پالیسی ہے، آزاد خارجہ پالیسی کی بات نہ کرتے تو ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا تھا، ہم حکومت کرتے ریلیکس ہو کے چلاتے۔ آخر میں مجھے بتائیں، کچھ ریکارڈنگز آئی پچھلے دنوں شوکت ترین اور تیمور جگڑا وغیرہ کی، ریکارڈنگز یہ کون منظر یہاں پہ لاتا ہے؟ اس میں بھی اس کے پیچھے بھی بیرونی طاقتیں ہیں یا یہ بڑی سینسٹیو چیز ہے؟ یہ جو ایجنسیوں نے کیا ہے یہ بہت قابل، مجھے پتہ نہیں کون سی ایجنسی نے کیا ہے، جس نے کیا ہے یہ امورل ہے، غیر قانونی ہے، کس قانون کے تحت اس نے کیا ہے اور کس ڈٹائی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ بھائی پرائیویٹ ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس میں کیا غلط بات کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں غلط بات نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کو نقصان ہو رہا ہے اس کا۔ کون سے اسٹیٹ کو نقصان ہو رہا ہے؟ میں بتاؤں نا کہ یہ جو نیشنل اسمبلی کی ڈیبیٹ نکالے آپ، نیشنل اسمبلی کی ڈیبیٹ آپ نکالے، جب آپ نیشنل اسمبلی کی ڈیبیٹ نکالیں گے تو بلاول بھٹو کیا کہتا تھا؟ پی ٹی آئی ایم ایف کہتا تھا، کیا اس وقت ملک کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اس وقت جو ہے نا شہباز شریف کیا کہتے تھے؟ شہباز شریف کی تقریر نکالو، خواجہ اعظم کی نکالو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریکارڈنگ آل رائٹ تھی، ان میں پرائیویٹ ڈسکشن تھی اور کوئی غیر قانونی چیز تھی؟ اچھا، ایک طرف آپ کے خلاف جو ہے نا دہشت گردی کی پرچے کاٹے جا رہے ہیں، آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کی حکومت کوئی ہے نہیں، آپ کے پاس کوئی اکثریت ہے نہیں، یہ سہاروں پہ چل رہے ہیں، جس کے سہاروں پہ چل رہے، جو اشارے آپ کر رہے ہیں اسی سہاروں پہ سب کچھ چل رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کر رہے ہیں، یہ ملک کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، ایک غیر قانونی حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، ناجائز حکومت ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں انشاءاللہ انہوں نے جو ڈیسیجن کی ہے ہم دیکھیں گے کہ ان کی ڈیسیجن کو جو ہے نا جو انہوں نے اقدامات کیے ہم اس کی لیگل پوزیشن دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ میں جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ ان کے سہاروں پہ چل رہے ہیں، تو کیا ان کا کردار محدود کیا جانا چاہیے پاکستانی پولیٹیشین کی طرف سے، یا ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہ کے جو کانسٹیٹیوشن نے ان کے جو پیرامیٹرز بتائے ہیں اس پیرامیٹر کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسد قیصر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سیاست.pk سے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں۔ اللہ نگہبان۔